تو پی ٹی آئی کے رہنما پہلے پریس کانفرنسوں کا سلسلہ تھا، عثمان ڈار رات اچانک آئے، تو یہ کیا کوئی پریشر لگ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کیا لگ رہے ہیں؟ جو اس پریشر ہے کوئی کیا؟ نہیں، یہ پریشر نہیں ہے، یہ بیسیکلی راحت ہے، سہولت ہے، بلکہ سہولت کاری ہے۔ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے 25-26 دن کے بعد ایک شخص جو ہیں، جو اغوا شدہ ہیں، مار پیٹ کے اس کا حلیہ حالت بگاڑ کے ایک صحافی کے گھر لے جایا جاتا ہے، اور ان پر اسرار حالات میں ان سے وہ بیان دلوایا جاتا ہے جو اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ عثمان ڈار صاحب کے اہل خانہ بار بار بیانات دے چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی تھی، بار بار ان کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ تو یہ سب عثمان ڈار کو توڑنے کے لیے تھا، اور یہ خان صاحب کے خلاف یہ بیان دلوانے کے لیے بہت سے لوگوں پہ کوشش کی گئی، لہٰذا یہ انتہائی مایوس کن ڈیولپمنٹ ہیں۔ تمام پاکستان کے عدالتوں کے جج صاحبان نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اغوا شدہ شخص 25 دن بعد میڈیا کے سامنے پیش کیا جا کر ان سے یہ بیان دلوایا جائے۔ شیر افضل مروت صاحب انٹرویو کے دوران عثمان ڈار صاحب بہت زیادہ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، باڈی لینگویج سے بظاہر لگ تو نہیں رہا کہ ان پر کوئی پریشر تھا؟ باڈی لینگویج جو ہیں یہ کبھی اندر کا حال تو نہیں بتاتی ہے، اور آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں یا جتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی مرضی سے خوشی سے آ کے کیمرے کے سامنے یہ بیان دے رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس طرح اغوا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ترجیح اس کے اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ کے پاس جانے کی ہوتی ہے۔ تو کون سا جو ہے وہ شخص ہوگا جس کو یہ جلدی ہو کہ کامران صاحب کے گھر پہنچ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر دے؟ تو لہٰذا یہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، بلکہ یہ بیسیکلی ایک اور چپیڑ ہے جو رول آف لا پہ پڑی ہے، قانون کی حکمرانی پہ پڑی ہے۔ تمام عدالتوں کے جج صاحبان نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اس طرح لوگ اغوا ہوتے ہیں اور پھر بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ خان صاحب کا آج برتھ ڈے ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کچھ انتظامات بھی کیے جائیں گے، اس حوالے سے بھی کچھ آگاہ کریں۔ مجھے اپنے پارٹی کی طرف سے ایسے کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے۔ میری مصروفیات آج کے پی میں ہیں، میں تخبائی جاؤں گا وکلا کنونشن میں، اور اس کے بعد پشاور میں ایک فنکشن ہے، دونوں میں خان صاحب کی سالگرہ کے کیک کاٹے جائیں گے۔ کیا عثمان ڈار صاحب اب بھی پارٹی کا حصہ ہے پی ٹی آئی میں، یا پھر ان کو نکال دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو لوگ پریس کانفرنس گئے تھے وہ تو چھوڑ گئے اور ان کے خلاف بڑا کمپین ہوئی، لیکن رات کو اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، سولیڈیرٹی کا اظہار کیا۔ جی، میرا خیال ہے تھوڑی سی پالیسی چینج ہوئی ہے، کیونکہ پہلے جو پریس کانفرنسز ہوتے تھے اس پہ خان صاحب کا موقف ہمیشہ سے بڑا سخت رہا ہے کہ جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کے ہمارے راستے علیحدہ ہوئے ہیں۔ لیکن جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو جو ہیں اگر مجبور کر کے ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے یا اغوا ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ان لوگوں کو سزا دینا یا پارٹی سے نکالنا یہ ناکردہ گناہ کی سزا ہوگی۔ تو لہذا کل عمر ایوب خان نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے، ہمدردی بھی کی ہیں، اور اس بیان سے ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ بھی اپنے ایسے تمام مظلوموں کے ساتھ کڑی رہے گی جن سے زبردستی بیان دلوایا جاتا ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا ویڈیو بیان آیا ہے کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے، میں نے نہیں، اب میں خواجہ آصف کا مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی، ان کو ٹکٹ دے گی، کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب کی اس بیان کے بعد عثمان ڈار جو ہیں بدستور ہمارے دلوں میں موجود ہیں اور پارٹی کا اس حد تصور ہوں گے۔ سر، آپ شریف شہین کو غدار کہتے تھے، کل ان کو ترجمان بنا دیا گیا، تو آپ خان صاحب سے ملے تھے، تو کیا خان صاحب کی مشاورت سے بنایا گیا یا مجھے کبھی پارٹیوں سے بنایا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بڑے اہم معاملات ہیں۔ ہمارا کام جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نشاندہی کے بعد میرا کام نہیں ہے کہ میں مزید اس کو، بہرحال ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، پردغلوؤں کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ نے پھر میں یہ کہہ دیا ہے، یہ کہیں آپ کو یہ تو نہیں دکھ کہ آپ کو کوئی عہدہ یا سینیٹرشپ نہیں ملے گی تو اس لیے لہٰذا باقیوں کو ہٹا دیا جائے راستے سے؟
سینیٹرشپ جو ہیں سینیٹر وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جو پارٹی کے کتنے جید مناصب پہ لوگ تھے، کتنے سینیٹر، سینٹ میں ہمارے کتنے بچے ہیں، پھر جو ہیں کتنے لیڈر جو ہیں انہوں نے توڑے ہیں۔ آپ یہ بات کر کے میری توہین کر رہے ہیں کہ مجھے کسی عہدے کی لالچ ہے۔ ابھی تو سامنے کھائی ہے اور پیچھے گاٹھی ہے۔ جو حالات ہے پاکستان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو سلسلہ شروع ہے یہ انڈیجنس نہیں ہے، یہ ان معاملات پہ پارٹی کے انٹرنل ڈسپیوٹ پہ بار بار کہہ چکا ہوں، اور آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ ان ایشو پہ مجھ سے دوبارہ سوال نہ کریں۔ میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں، تو لہٰذا میں ایسے ایشوز پہ دوبارہ رپلائی نہیں کروں گا۔ ہمارے پارٹی کے لیڈر اور ورکر اس سے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے۔ سر کل شہباز شریف کی گاڑی کو گھیرا گیا لاہور میں، جو ان کا گھر سمجھا جاتا تھا، تو جو ان کو لانے والے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ سچویشن کیا بنے گی الیکشن کے دوران؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام ایک سائڈ پہ ہیں، اور چند لوگ جو ہیں جن کو اقتدار دلانا ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہیں۔ اب کس طرح دلائیں گے؟ قوم آنے والے وقتوں میں ایسے تماشے دیکھے گی کہ پاکستان نہیں دنیا بھر کی تاریخ میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس اقدام کی مذمت کریں گے؟ جس طرح سے ان کی گاڑی کو روکا گیا، وہاں پر گالم گلوچ بھی ہوئی، مذمت کریں گے یا نہیں؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے عوامل لیڈرز کو گالیاں دینا، چاہے کسی پارٹی سے ہوں، ان کی گاڑیوں کو روکنا، ان کے ساتھ بدتہذیبی سے پیش آنا، یہ خوش آئندہ امر نہیں ہے۔ اور چاہے شہباز شریف ہو چاہے نواز شریف ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے فعل کی ستائش کی جا سکتی ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ لطیف کوزہ صاحب